معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الحجر کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ ابتدا میں چند آیات کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات کتاب و قرآن مبین، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ ما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، ما تسبق من امۃ اجلہا ما یستأخرون۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل الیہ الذکر انک لمجنون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورت کا باقاعدہ مطالعہ سے پہلے اس کا مختصر جائزہ اور اس سے حاصل ہونے والے سبق کا ہم جائزہ لیں گے۔ تو ابتدا کرتے ہیں۔ یہ صورت مکی و مدنی صورتوں کے تیسرے گروپ کی چھٹی مکی صورت ہے۔ اس میں 99 آیات اور 6 رکوع ہیں، جو 13 پارے کی آخری آیت سے شروع ہو کر 14 پارے کے 6 رکوع تک ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود وادی ہجر میں آباد تھی، جو جزیرۃ العرب کے علاقے مدینہ اور وادی تبوک کے درمیان ابی اولا کے قریب مدائن صالح میں واقع ہے۔ اسی وجہ سے اس سورت کو الحجر کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، یعنی پتھروں کی زمین۔ قوم سمود پتھروں کو تراش کر گھر بناتی تھی۔ اس صورت میں بنیادی مضمون توحید اور رسالت اور قیامت ہی ہے، لیکن انداز گفتگو منفرد ہے۔ پہلی آیات میں ہی قرآن کریم کے عظیم اور واضح کتاب ہونے کا بیان ہے، اور دوسری آیت میں کافروں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ وہ آج ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ کافر تمنا کریں گے کہ کاش وہ والے ایمان ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں کہ عارضی دنیاوی مفادات حاصل کرنے میں مگن رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ٹھٹے اور مذاق کو کوئی اہمیت نہ دیں، اور نہ ہی ان کے نشانیوں یعنی معجزات کے مطالبے سے پر غمگین ہوں، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی رسول علیہ السلام آتے رہے ہیں، ان کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا۔ یہ مجرمین ہٹ دھرم ہیں، نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے ان کے ہر مذاق کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں۔ مظاہر قدرت کو اگر یہ کافر اپنی آنکھ سے بھی دیکھ لیں تو پھر بھی یہی کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نظر بندی کر دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہمارا حفاظتی نظام بہت مضبوط ہے۔ اللہ نے اس صورت میں اہل ایمان کو طرح طرح کی قدرت کی صناعی بتا کر ان کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ زندگی اور موت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم پہلے اور ان موجودہ کافروں کو بخوبی جانتے ہیں، اور قیامت کے دن ان سب کو جمع کریں گے، اور صورت میں تخلیق جن و انس اور شیطان اور اس کے ساتھیوں کا بھی ذکر ہے۔ پھر قوم سمود اور قوم لوط کا ذکر کر کے موجودہ کفار کو عبرت دلوائی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نرم رویہ اختیار کریں، بس جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر ڈٹے رہیں، اور کفار کے استہزاء کی پرواہ نہ کریں۔ ان کے لیے ہم کافی ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی باتوں سے دل آزاری ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام لیتے ہوئے تسبیح اور حمد کرتے رہے، اور سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کی عبادت کرتے رہے۔ یہ مختصر جائزہ تھا۔ اس صورت میں جو بنیادی طور پہ اللہ رب العزت ہمیں سکھانا چاہتے ہیں اہل ایمان کو،
وہ یہ ہے جو ہمیں اس صورت سے سبق کون سے ملتے ہیں۔ اس صورت میں توحید کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ ایک اللہ کی بندگی کرو، شرک، کفر اور بت پرستی سے اجتناب کرو۔ حکم عدولی کرنے والوں کو اہل ہجر اور دوسرے مشرکین کی مثال دیتے ہوئے خبردار کیا گیا ہے جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ یہ صورت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی سرگزشت بیان کر کے کفار کو یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی حکم عدولی کرنے والوں کا کیسا عبرتناک انجام ہوا۔ یہ صورت اللہ کے غفور اور رحیم ہونے اور اس کے درگزر کرنے کی صفت کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ یہ صورت سچائی اور انصاف کی خوبیوں کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ جھوٹ اور کفر کے خطرات سے بھی واضح آگاہ کرتی ہے۔ فانی زندگی کی یقین دہانی کرواتے ہوئے یہ صورت آخرت کی تیاری کا بھی حکم دیتی ہے۔ اہل ایمان کو اس صورت میں صبر و تحمل، برداشت اور استقامت کا درس دے کر ان کی ہمت افزائی کی گئی ہے۔ اس صورت میں غرور، تکبر اور دین کے بے راہ روی کے نقصانات بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایسے افراد کو ان کی تباہی و بربادی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر اور اس کی بندگی اختیار کرنے سے ہی اللہ کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ صورت حکمت و دانائی اور علم و شعور کی اہمیت بھی بیان کرتی ہے کہ حکمت، دانائی اور علم و شعور سے کام لیتے ہوئے ہی اللہ کی پہچان ممکن ہے۔ الغرض یہ صورت انسان کی ذاتی اور روحانی نشو و نما کے لیے مکمل رہنما ہے۔ اب آیت نمبر 1 سے 50 تک کا ترجمہ اور تفسیر النور۔ یہ صورت بھی سورہ ابراہیم کی طرح حروف مقطعات الف لام را سے شروع ہو رہی ہے کہ الف لام را یہ آیات ہیں کتاب مبین اور روشن قرآن کی کہ اگر یہ کافر ایمان نہیں لا رہے تو ایک دن یہ کافر بہت آرزویں کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں چھوڑ دیں کہ کھائیں اور برتیں عارضی دنیاوی وسائل اور انہیں جھوٹی امیدیں کھیل گمراہی میں ڈالے ہوئے ہیں جس کا انہیں جلد ہی علم ہو جائے گا، اور جو بستی اس سے پہلے ہلاک کی گئی تو اس کا ایسا ہی گمراہی کے سبب ہلاک ہونا لکھا ہوا تھا۔ کوئی بھی امت اپنی مقررہ اجل سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ ہی پیچھے ہٹ سکتی ہے، اور کفار کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن یعنی ذکر نازل کیا گیا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے، یعنی یہ کفار کے مطالبے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو اس کے جواب میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم فرشتے نہیں اتارتے مگر حق کے ساتھ، یعنی جو فیصلہ جس کا وہ حق کوئی حقدار ہو اس کو وہ حق پہنچا دیا جاتا ہے، یعنی کفار کے لیے تباہ و بربادی کے لیے ہی فرشتے نازل کیے جاتے ہیں، اور اگر وہ اتر آئیں تو انہیں بچنے کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ بے شک ہم نے ہی اتارا ہے یہ ذکر یعنی قرآن پاک، اور بے شک ہم خود ہی اس کی محافظ ہیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے اور ان میں کوئی ایسا رسول نہیں تھا جس کا پہلی قوموں نے مذاق نہ اڑایا ہو۔ ایسے ہی ہم ان موجودہ مجرمین کے دلوں میں بھی راہ دیتے ہیں
کہ وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، اور یہی پہلی قوموں کا وتیرہ تھا۔ اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیتے اور اپنے جسم کے ساتھ اس پر چڑھ جاتے، تب بھی یہی کہتے کہ ہماری نظر بندی کی گئی ہے۔ یہاں یہ واضح کر دوں کہ ہر آسمان پر ایک بلیک ہول ہے، اسی میں گزرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، اس لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی نشانی دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ کفار مانتے ہیں تو مانے، نہیں مانتے تو نہ مانے۔ اب آگے کائنات کی صنائی اور اللہ کے اختیارات کا ذکر ہے کہ بے شک ہم نے آسمان میں برج یعنی حفاظتی قلعے بنائے ہوئے ہیں اور انہیں دیکھنے کے لیے راستہ کیا ہے، اور اسے آسمان کو ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا ہے، یعنی کسی شیطان کو قرآنی علم کا پتہ چل ہی نہیں سکتا کہ وہ پہلے ہی کفار کو بتا سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگلا حکم یہ دیں گے۔ مگر جو شیطان چوری چھپے سننے جائے گا تو اس کے پیچھے ایک جلتا ہوا شعلہ یعنی میزائل داغا جائے گا اس کو۔ اور ہم نے زمین کو ہموار کیا اور اس میں توازن قائم رکھنے کے لیے پہاڑوں کے لنگر ڈالے، اور اس زمین میں ہر چیز مناسب طریقے سے اگائی، اور تمہارے لیے اسے ذریعہ معاش بنایا، اور ان حیوانات کے لیے بھی جنہیں تم رزق نہیں دیتے، اور اس رزق میں سے کوئی ایسا رزق نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں، یعنی یہ رزق کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا، اور ہم اس رزق کو نہیں نازل کرتے مگر ایک اندازے سے، اور ہم نے ہوائیں بھیجی بادلوں کو بارآور کرنے والیاں، جس سے ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر وہ تمہیں پینے کو دیا، اور تمہارے پاس اس پانی کے کوئی خزانے نہیں ہیں، اور بے شک ہم اسی طرح زندہ کرتے ہیں جس طرح آسمان سے پانی اتار کر زمین کو نباتات، اناج اور پھلوں کی شکل میں زندہ کیا، اسی طرح آسمان سے مردہ انسان کی روح کو بھی نازل کر کے اسے زندہ کر دیا جائے گا، اور ہم ہی مارتے ہیں یعنی انسان کی روح کو اس کے مادی جسم سے اللہ ہی نکالنے والا ہے، جو اس کے پاس محفوظ ہوتی ہے، تاکہ اسے قیامت کے دن اس کے مردہ جسم میں دوبارہ پھونک دیا جائے اور اسے دوبارہ زندہ کر کے حساب کے لیے اللہ کے حضور پیش کیا جائے۔ اور ہم ہی انسانی روحوں اور خزانے اور اختیارات کے وارث ہیں، اور بے شک ہمیں معلوم ہے جو آگے بڑھے اور جو پیچھے رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اگلی صف کی اہمیت بتائی تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اگلی صف میں ہی کھڑے ہونے کی کوشش کرتے تھے، لیکن تمام صحابہ رضی اللہ عنہم جگہ نہ ہونے کی وجہ سے اگلی صف میں جگہ نہیں پا سکتے تھے۔ تو یہ آیت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جہاں جگہ ملتی ہے وہی کھڑے ہو کر نماز ادا کر لو، اللہ تعالیٰ نیتوں سے واقف ہے، تم سب کو اسی نیت کے مطابق اجر دیا جائے گا۔ اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہی قیامت کے دن سب کو اکٹھا کرے گا، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے، اور بے شک ہم نے انسان کو بہتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے جو ایک سیاہ بدبودار گارا تھی۔ اب یہاں یہ مٹی کی اقسام ذرا میں وضاحت سے بیان کروں گا۔ مٹی کی اقسام میں تراب ایک پہلی قسم ہے جو خشک مٹی جسے کہتے ہیں اسے عربی میں تراب کہا جاتا ہے۔ 3 پانی ملی ہوئی مٹی گارا۔ ہمائم مسنون وہ 3 جس میں درختوں کے پتے یا بھوسا وغیرہ شامل ہو جائے تو اس میں بدبودار پیدا ہو جاتی ہے، وہ بدبودار ہو جاتی ہے، یعنی ہمائم مسنون وہ گارا ہی ہے جس میں نباتات شامل ہو جاتی ہیں اور وہ بدبودار ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سلسال انکل فخار وہ مٹی جب ہمائم مسنون خشک ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر ایک پپڑی سی آ جاتی ہے، اور اس کو اگر توڑا جائے تو اس میں آواز پیدا ہوتی ہے، اسی لیے اسی کو ہی بجتی ہوئی مٹی
कहा गया है, और जिन्नों को इससे पहले बनाया बेधुएं की आग से। हड्डियां, बेधुएं की आग जो है वो कैसे है? हड्डियां जब गल सड़ जाती हैं तो इनमें से अंधेरे में शोला देखा जा सकता है। ये शोला हड्डियों में मौजूद फास्फोरस की वजह से निकलता है, जो गैर मादी शय है, यानी जिन्नों को फास्फोरस के शोले से पैदा किया गया है। और यह भी कि हैवानी फुजले में भी बायोगैस होती है, वो भी बगैर शोले के जलती है। और याद करो, जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं आदमी बशर को बनाने वाला हूँ बजती मिट्टी से, वो जो बदबूदार स्याह गारे से है, तो जब मैं इसे ठीक बना लूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो इसके लिए सजदे में गिर पड़ना, यानी यह इसे मेरा खलीफा मान लेना। तो जितने फरिश्ते थे सब के सब सजदे में गिर पड़े सिवाय इबलीस के, और इसने सजदा करने वालों के साथ सजदा ना किया और मुनकर हो गया। अल्लाह ने पूछा, ए इबलीस, तुझे क्या हुआ है कि तू सजदा करने वालों के साथ सजदा ना करने वाला हुआ? इबलीस ने कहा कि मुझे मुनासिब नहीं कि मैं बशर को सजदा करूं जिसे तूने बजती मिट्टी से बनाया है, जो स्याह बदबूदार गारे से थी। अल्लाह ने फरमाया, बस तू निकल जाओ इसमें से कि तुम बेशक मरदूद हो चुके हो, और बेशक रोज जजा तक तुम पर लानत बरती रहेगी। इबलीस ने अर्ज की, ए मेरे रब, मुझे मोहलत दे दे, यानी मौत ना देना, इस दिन तक जब ये दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, जाओ, तुम्हें मोहलत दे दी गई है मालूम वक़्त के दिन तक, यानी क़यामत तक। इबलीस ने कहा, ए मेरे रब, जैसा कि तूने मुझे गुमराह किया है, बेशक मैं इनके लिए ज़मीन यानी दुनिया को आरास्ता कर दूंगा, और ज़रूर इनको मैं बेराह रो कर दूंगा सिवाय तेरे इन बंदों के जो तूने इनमें से अपने लिए चुन लिए हैं। अल्लाह ने फरमाया, ये मेरे चुने हुए बंदों का एक सीधा रास्ता है जो मुझ तक आता है। बेशक मेरे बंदों पर तेरा कुछ काबू नहीं होगा सिवाय इन गुमराहों के जो तेरा साथ दें, और बेशक जहन्नम ही इनके लिए वादा है। इस जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, 7 दरवाजे, उनके नाम ये हैं। जहन्नम गुनाहगार मुसलमानों के लिए है, सईर यहूदियों के लिए है, सह दोज़ख का नती ईसाइयों के लिए है, उतमा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुफार रिश्तेदारों के लिए है, सकर दीगर कुफार के लिए है, जहीम आतिश परस्तों के लिए है, और हाविया मुनाफिकीन के लिए है। ये 7 दर्जे हैं जिसमें ये सारे मुशरिकीन और मुनकरीन दाखिल कर दिए जाएंगे, और हर दरवाज़ा हर एक के लिए तकसीम है। इसके बरक्स बेशक मुत्तकीन बागों और चश्मों में होंगे। कहा जाएगा, तुम दाखिल हो जो इन बागात में सलामती के साथ और अमान के साथ, और हम इनके सीनों में से आपस की कुदूरतें या रंजिशें निकाल देंगे। भाइयों की तरह तख्तों पर आमने सामने बैठे होंगे, ना इन्हें इस जन्नत में कोई तकलीफ पहुंचेगी और ना ही इसमें से निकाले जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदों को बता दें कि बेशक मैं ही हूँ बख्शने वाला, रहम करने वाला, और मेरा अज़ाब भी बड़ा सख्त है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।